اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اور صحیح مسلمان بننے کے لیے رمضان، اور رمضان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا اور دوسری طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں اسی سری نگر شہر میں مسجد میں بیان کر رہا تھا جمعے کے دن، بیان کے دوران میں بتا رہا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو وہاں انسان سے گناہ ہو رہا ہو اور اس وقت بھی انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ تو یہ جو اندر سے ابھرنے والا ہے یہی انسان کو خیر کی طرف لے جاتا ہے، یہی انسان کو شر کی طرف۔ قرآن نے اس کو تقسیم جب کیا تو ان کا نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس مجھے یاد ہے ایک دفعہ کافی سال پہلے ایک کالج میں ایسے جیسے کہ وہ خاتون بہت نیک خاتون ہے جو شوہر کے دی ہوئی چیزوں کو، اور دوسری خاتون ہے نہ کیا انہوں اب اس کے بعد اب اولاد ہونی چاہیے، اس کے بعد اب اولاد کے بعد ان کو تعلیم ملنی چاہیے، اس کے بعد پھر غرض یہ کہ یہ مسائل جو وقتی ہیں یہ وہ مسئلہ جو دنیا کے تمام انسانوں کا کامن ہے۔ وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جواب ہے اس دنیا میں آ کر، اس دنیا کے بنانے والے، اس دنیا میں آ کر خود ہم کو بنانے والے کے ساتھ ہمارا کنیکشن صحیح ہو جائے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی ایمان۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایمان مل جائے۔ اگر اسے ایمان نہیں ملا تو چاہے ساری چیزیں اسے مہیا ہوں، ساری چیزیں، تو وہ ایسا ہے جیسے فرعون، جیسے نمرود، جیسے ابو جہل، جیسے دنیا کے بے شمار انسان جن کے پاس سب کچھ تھا، حکومت، دولت، فوج، ملک، آسانیاں، فیسلٹیز، عیش و عشرت کی ساری چیزیں، لیکن اس دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری دنیا کے بنانے والے کی مرضی کے خلاف، اپنے جسم کو استعمال کیا جسم دینے والے کی مرضی کے خلاف، اس دنیا میں زندگی گزاری دنیا کے بنانے والے کو ناراض کر کے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ انسان کیا ہے؟ اس کو ایمان مل جائے۔ اللہ کے فضل اور احسان سے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایمان مل چکا ہے۔ اکثریت تو ہماری وہ ہے جن کو ایمان ملا بغیر کسی قربانی کے، اور کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کو ایمان ملا اپنی قربانی سے، اور شاید ان کا ایمان ہمارے ایمان سے کہیں زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی، اللہ کے ہاں مقبول اور پاورفل ہوگا، جنہوں نے قربانی دی پھر ایمان لایا۔ وہ ہمارے بھائی، وہ ہم جن کو ایمان ملا بغیر کسی قربانی کے۔ کیوں میں بغیر قربانی کے؟ کیوں ایمان والے کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا، گھر میں ایمان کی نعمت مل گئی۔ لیکن ہمارا وہ بھائی جو پیدا ہوا تھا کہیں اور اس کے بعد پھر اس نے سوچا، سمجھا، غور کیا، خطرات کو سامنے رکھا، پھر نہ جانے کتنا زمانہ اس کو لگا ہوگا یہ سارا سوچتے سوچتے سمجھتے پھر قدم اٹھاتے، اور قدم اٹھانے سے پہلے اس کو کتنی رکاوٹیں آئی ہوں گی، کیا خطرات سامنے ہوں گے، پھر کس طرح سے اس نے ان کو جھیل کر کے پھر کیا کیا سہا ہوگا، یہ تو وہی جان سکتا ہے۔ یہاں تک وہ ایمان تک پہنچ گیا تو اس کا ایمان تو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے حالات ضرور پڑھنے چاہیے جنہوں نے ایمان کا سفر کیا ہے، تو ان کے حالات پڑھنے سے خود ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان کے لیے لوگوں نے قربانیاں کیا کیا دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں، اور وہ قربانیاں سے اسی زمانے میں نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھی، اور آج جو ہیں وہ جو ہیں کوئی آدمی ایمان کی طرف آتا ہے تو اس کے گلے میں ہاریں ڈالے جاتے، نہیں، آج بھی ویسے امتحانات آتے ہیں، اور ان امتحانوں کی ایک بڑی وجہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ بہرحال پہلا مسئلہ ہمارا جو اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایمان مل جائے، وہ نعمت تو ہمیں ملی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت نادان ہے وہ مسلمان جس کو کبھی اس کا خیال نہیں آتا کہ اگر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہوتا کسی ایسے گھر میں جہاں ایمان نہیں ہے، اور پھر میں وہاں سے نکل کر ایمان کی طرف نہ آ پاتا تو کیا ہوتا۔ ہم اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگر ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں ایمان نہیں ہے تو ہم لازماً وہاں سے نکل کر ایمان کی طرف آتے۔ ہم اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم نکل بھی پاتے یا نہیں؟ کیسے بتا سکتے ہیں ہم کو سمجھ میں آ بھی جاتا یا نہیں؟ جیسے آج بھی دنیا میں بے شمار اللہ کے بندے ذہین، پڑھے لکھے، سچے اور نہ جانے کتنی خوبیوں والے ہیں،
لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم غلط راستے پر ہیں. اور کتنے وہ ہیں جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی, کون یہ مصیبت جھیلے گا, اور کچھ ارادہ بھی کرتے ہیں پھر ڈر پھر چڑھ جاتے ہیں. ہم ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہو سکتے تھے, کہیں بھی ہم بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ اس دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں مگر ایمان سے محروم ہیں, ہم انہی میں سے ہوتے ہیں مگر ایمان سے محروم رہے, اور انجام بڑی تباہی تھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, اللہ فرما رہے یہ بدترین مخلوق ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کو مانتے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اللہ فرما رہے یہ بہترین مخلوق ہے. تو گویا ہمارا پہلا مسئلہ تو نہیں ہے, اور اس پہلے مسئلے کے پانے کے لیے ہماری کوئی قربانی نہیں, سب اللہ کا احسان ہے. تو اب اس کے بعد ہمارے وہ دو مسئلے ہیں. پہلا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ویسے بنیں جیسا ہمیں ہونا چاہیے, ایمان والا جیسا ہونا چاہیے ویسے ہم بنیں. ایمان والا کیسا؟ اللہ کو حکم پورا کرنے والا, اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا, کسی پر ظلم نہیں کرے گا, کسی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا, کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, نفس کے پیچھے نہیں چلے گا, اپنے جسم کا غلط استعمال نہیں کرے گا. یہ انسانوں کے لیے رحمت ہوگا, انسانوں کے لیے زحمت نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ میں پاور آئے گا تو پاور کا غلط استعمال نہیں کرے گا. اس کے پاس دولت ہوگی تو دولت عیاشی میں خرچ نہیں ہوگی. یہ جوانی میں ہوگا تو اپنی جوانی کو کنٹرول کرے گا. یہ بزنس مین ہوگا تو کسٹمروں کو دھوکہ نہیں دے گا. یہ شوہر ہوگا تو اپنی وائف کے ساتھ بہترین نمونے کا سلوک کرے گا. یہ باپ ہوگا تو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا پیارا باپ ہوگا کہ بچے کہنے چاہیے اس سے زیادہ اچھا باپ تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا کوئی. یہ اگر کسی کا بیٹا ہوگا تو اس کا باپ کہنا چاہیے کتنا پیارا میرا بیٹا ہے, ساری خوبیاں اس کے اندر جمع ہیں, کبھی اس نے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ جہاں ہوگا رحمت ہی رحمت ہوگا. ایمان والا ایسا ہے. یہ ایمان والا جو ہے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرنے والا ہے. ایمان والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگنے والا. ڈر بھی رہا ہے, بچ بھی رہا ہے اور پھر معافی بھی مانگ رہا ہے. ڈرتے ڈرتے سارے گناہوں سے بچا ہوا اور بچنے کے باوجود پھر بھی ڈرتا ہے خدا مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. یہ ایمان کی مزاج ہے. ایمان والا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, اور اگر تکلیف پہنچائے تو اس کی شکایت سے پہلے معافی مانگے. اور یہ ایمان والا ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی سے معاف کر دے. وہ بھی معافی نہیں مانگے گا اور یہیں سے پہلے سے معاف کر دے. یعنی ایمان کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے, وہ اخلاق, وہ اعمال, وہ مزاج, وہ رویے جو اللہ اور اللہ کے نبی چاہتے تھے وہ ہمارے اندر آ جائے. یہ ہمارا سب بڑا مسئلہ. ایمان ہمیں ملا ہے, قرآن ہمارے سامنے ہے, نبی کی ارشادات ہمارے سامنے ہیں, دین سارا تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آج کا کوئی ایمان والا یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ جناب میں کچھ کرتا مگر پتہ ہی نہیں ہے, میں کچھ کرتا مگر بتانے والا ہے ہی نہیں کوئی. آج تو انفارمیشن کا زمانہ ہے, آج تو تعلیم عام ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی ایمان والا نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں کرتا مگر مجھے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے, میں بچتا مگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ جرم ہے. جتنی چیزیں فرض ہیں وہ بھی کلیئر ہو چکی ہیں, جتنی چیزیں جرم ہیں وہ بھی کلیئر ہو چکی ہیں. اب صرف فرضوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے اور جرموں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے پتہ ہی نہیں تھا آج تک چوری کرنا جرم ہے, فراڈ کرنا جرم ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کسی نامحرم کا پیچھا کرنا جرم ہے, جناب میں نے تو سنا ہی نہیں تھا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا کوئی غلط کام ہے, جی میں نے تو سنا ہی نہیں تھا کہ نکاح کے بغیر ریلیشن جو ہیں وہ کہ غلط کام ہے. جناب نہیں کہہ سکتے. جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیے وہ اوپن ہو چکی, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی چیز جو ہے نہ لاجک کے خلاف ہے, نہ فلسفی کے خلاف ہے, نہ وہ ان نون نہیں, ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں. اب صرف عمل کرنے کے بعد تو ہم عمل کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے. رکاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ رکاوٹیں ہیں 3. نمبر 1 انسان کا نفس کرنے نہیں دیتا, رکاوٹیں ڈالتا ہے. نمبر 2 شیطان. نمبر 3 ماحول. قرآن میں اللہ تعالیٰ شیاطین الجن والانس, انسان بھی شیطان بن کر کے آئیں گے اور جنات بھی شیطان. جنات کا شیطان تو ہے ہی ہے, اور ایک نفس. یہ جو اندر نفس ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعداء عدوک بین جنبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے اندر بیٹھا ہے. یہ اندر کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اندر انسان کے اندر ایک طاقت ہے جو طاقت انسان کو کرواتی ہے.
کیا کرواتی ہے؟ جیسی وہ طاقت ہوگی۔ اب میں مثال دیتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، دوسرا آدمی اندر داخل ہوا وضو کرنے کے لیے، اس نے جیکٹ نکالا، باہر لٹکایا، موبائل جیب میں رکھا، چشمہ پہ رکھا، گھڑی نکال کے جیب میں لٹکائی، اور خود غسل خانے میں وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ دیکھنے والے کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو چلا گیا وضو کرنے کے لیے، میں جیکٹ لے کر نکل سکتا ہوں، اس میں مجھے موبائل بھی ملے گا، گھڑی بھی ملے گی، خود جیکٹ بھی ملے گا، ٹھیک۔ اور اگر سارا نہیں تو کم سے کم جیب میں سے 2-3 چیزیں نکال کر نکل جاؤں گا، اس میں پرس بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ پیسہ بھی ہوگا۔ یہ دل میں خیال آیا، یہ دل میں خیال آیا۔ اب یہ اندر سے ابھرا یا شیطان نے ڈالا، مگر آ گیا خیال۔ اب اس کے بعد یہ سوچنے لگا کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ ساتھ میں خیال آ رہا ہے اتنے میں وہ باہر نہ آ جائے وضو کر کے، پھر ادھر سے یہ جو خیال ہے کہہ رہا اگر کرنا ہے تو جلدی کرو۔ بہرحال ابھی اس کشمکش میں ہے، اس کشمکش میں ڈیسائیڈ کر لینا مجھے کرنا ہے، تو یہ اٹھا اور ساتھ میں دیکھنے لگا کہ کیا کروں گا، جیکٹ اٹھا کے نکل جاؤں یا جیب سے ہاتھ نکال کر، دو میں سے ایک ڈیسائیڈ کیا اور جیب میں سے ہاتھ نکال کر جیکٹ وہیں لٹکایا، وہ چلا گیا۔ اندر سے بیچارہ آدمی نکلا، اس نے جلدی سے جیکٹ پہنا، مسجد میں آ کر نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد وہ نکالتا ہے چشمہ تو وہاں ہے ہی نہیں، نکالتا ہے موبائل وہ ہے ہی نہیں، اب پریشان ہو گیا، وہ تو نکل چکا ہے۔ یہ جو اس آدمی نے یہ جو قدم اٹھایا، اس کو کس نے مجبور کیا؟ ظاہر اندر سے کوئی خیال۔ اس کی دوسری مثال پہ بتاتا ہوں۔ میں اسی سری نگر شہر میں مسجد میں بیان کر رہا تھا جمعے کے دن۔ بیان کے دوران میں بتا رہا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو وہاں انسان سے گناہ ہو رہا ہو، اور اس وقت بھی انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ یہ سمجھاتے سمجھاتے ابھی بیان ہی ہو رہا تھا تو پیچھے سے غسل خانے میں سے ایک آدمی نے گھڑی بھیجی، تقریباً 15-20 ہزار کی گھڑی۔ کہا لگا جناب یہ غسل خانے میں گھڑی کسی کی رہ گئی ہے، وہاں اعلان کر دیجئے کس کی گھڑی ہے۔ میں نے کہا یہی ہے ایمان۔ وہ جو غسل خانے میں کسی نے گھڑی اٹھائی 15-20 ہزار روپے کی، وہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیتا، لیکن وہ آ کر کے کہہ رہا ہے جناب کسی کی گھڑی رہ گئی ہے وہاں اعلان کر دیجئے۔ تو میں نے گھڑی لٹکا دی وہاں، میں نے کہا بھائی گھڑی کسی کے ہے، جن کی ہو لے لینا، یہی ایمان ہے۔ تو یہ جو اندر سے ابھرنے والا ہے، یہی انسان کو خیر کی طرف لے جاتا ہے، یہی انسان کو شر کی طرف۔ قرآن نے اس کو تقسیم جب کیا تو ان کا نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ایک انسان کے اندر کا نفس وہ ہے جو صرف گناہ کراتا ہے اور نیکی کا یا تو خیال ہی نہیں آنے دیتا، اور اگر آتا ہے خیال تو روک لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور ایک نفس وہ ہے کہ جو گناہ سے روک نہیں پاتا، کبھی روکتا ہے کبھی نہیں روک پاتا، کبھی روک پاتا کبھی نہیں روک پاتا، کبھی گناہ کرتا ہے پھر افسوس آتا ہے کیوں گناہ ہو گیا، اب نہیں کروں گا مگر پھر کرتا ہے، پھر کبھی گناہ کا وقت آتا ہے پھر کہتا ہے اب نہیں کروں گا تو روک لیتا ہے، یعنی کبھی یہ اور کبھی یہ، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور ایک نفس وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، روک کر کے رکھتا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے نہیں جانے دے گا گناہ کی طرف، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہاں ہو سکتا ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک انسان کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، تمباکو پینے کی عادت ہے، اور وہ چھوڑنے کا اسے کوئی ارادہ نہیں، اور بہت خوشی کے ساتھ پی رہا ہے۔ ایک تو وہ انسان ہے جو تمباکو پیتے پیتے اب تنگ آ چکا ہے، اب پیچھا چھوڑنا چاہتا ہے مگر وہ چھوٹ نہیں رہا ہے، اب عادت اس کو مجبور کر رہی ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جو ابھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، اس کو بہت مزہ آتا ہے، شوق کے ساتھ پی رہا ہے، اور وہ سننے کو بھی تیار نہیں کہ صاحب اس کو اوائڈ کرو، یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اسی بیچ میں اس کو چھاتی کی تکلیف ہو گئی، یا گلے کی تکلیف ہو گئی، یا لنگس کی تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ ہوا، ٹیسٹ ہوئے، ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ یہ جو سموکنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا معاملہ خطرے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناقابل یہ لا علاج بیماری سٹارٹ ہو گئی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کینسر سٹارٹ ہے، چاہے آپ کے گلے میں چاہے آپ کے لنگس میں کینسر سٹارٹ ہو چکا ہے، یا لیور میں، کیونکہ اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ سگریٹ پیتا ہوا دھواں زیادہ اندر لیتا تھا، اس کی وجہ سے اندر سارا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب سٹارٹ ہو گیا ہے، پہلا سٹیج ہے، اگر آپ اوائڈ کریں گے سگریٹ کو تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر نہیں تو کچھ دنوں بعد آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، پہلے مائنر ہوگا پھر بڑا ہوگا پھر مر جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو علاج کرنا ہے تو پہلے آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آج کے بعد سگریٹ نہیں پینی ہے۔ یہ پیشنٹ کیا کرے گا اس کے بعد؟ اسی وقت ارادہ کرے گا آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا۔ شاید دنیا کے 1% پیشنٹ بھی ایسا نہیں ہوگا جو سوچے گا مانوں ڈاکٹر کی بات یا نہ مانوں، 1% میں نہیں ہوگا۔ یہ کون سی چیز ابھر گئی اب اس کے اندر؟ کچھ بھی ہو جائے مجھے اب نہیں پینی ہے۔ اور اگر وہ پہلے والے دوست جن کے ساتھ محفلوں میں وہ سگریٹ پیا کرتے تھے
اور میڈ ان فلاں اور میڈ ان فلاں، اور ہر جگہ کی بالکل عجیب قسم کی سگریٹ کی ڈبیاں منگوا پیتے تھے۔ اگر انہوں نے کہا صاحب بہت ہی سپیریئر قسم کی سگریٹ آئی ہے آ جاؤ، وہ کہے گا نہیں صاحب میں تو چھوڑ چکا، اب تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کیوں نہیں ہاتھ لگاؤں گا؟ اس لیے کہ اندر سے اندر کا ضمیر جاگ چکا ہے، اور ضمیر بھی جاگا خطرے کی وجہ سے، ضمیر خود نہیں جاگا، اس خطرے کی وجہ سے ڈر کر کے اس نے کہا اب نہیں پیوں گا میں۔ بس یہی ضمیر جب جاگ جاتا ہے تو انسان کو، تو انسان کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعداء عدوک بین جنبک، تیرے دشمنوں میں بڑا والا دشمن تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہی ہے جو تجھے غلط کام کراتا ہے، وہی ہے جو تجھے غلط طریقے سے پیسہ کموانے کی تدبیریں سکھاتا ہے اور قدم اٹھواتا ہے، وہی ہے جو پیسہ کمائے ہوئے غلط جگہوں پر خرچ کراتا ہے، وہی ہے جو تجھے فراڈ کرواتا ہے، وہی ہے جو تجھے دوستوں کو دھوکہ دلواتا ہے، وہی ہے جو تیری جتنا انسان غلط کرتا ہے وہی اندر سے کرانے والا۔ اب انسان سوچتا ہے جناب تقدیر نہیں ہے، انسان خود کرتا ہے۔ تقدیر کیا معنی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کون کیا کرے گا، یہ اللہ کا علم ہے۔ جناب انجینئر کو معلوم ہے یہ پل کتنے دنوں میں گرے گا، ماہر انجینئر نے مٹیریل ایسا لگا، اس نے کہا 50 سال تک میں گارنٹی، اس کے بعد میری گارنٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی کے متعلق کہتا ہے یہ دوائی اتنے عرصے میں کہتا ہے ایکسپائر ہو جائے گی، وہ ڈاکٹر تھوڑا ایکسپائر کرتا ہے دوائی کو، وہ تو دوائی خود ایکسپائر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا آدمی اتنے دنوں میں مرے گا، اور واقعہ تو اتنے دنوں میں مرتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کے کہنے سے تھوڑا ہی مرتا ہے، انسان مرتا خود اپنی بیماری سے ہے، ڈاکٹر پہلے بولتا ہے۔ محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں جناب برف ہونے والی ہے اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے والی ہے، تو وہ ان کے کہنے کی وجہ سے تھوڑی برف ہونے والی ہے، وہ تو ہونے والی ہے، وہ بول دیتے ہیں پہلے۔ محکمہ موسمیات والوں کا بولنا سبب نہیں ہے بارش کے اترنے کا، بارش ہونے والی ہے وہ انہیں پہلے بولا، کبھی سچ ہوتا ہے کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ اور جب بیچاروں کا غلط ہو جائے گا تو ہم ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ صاحب آپ نے غلط اطلاع کیوں دی، انہوں نے کہا ہمارا علم ہے، کبھی غلط کیلکولیشن ہو جائے گا کبھی صحیح ہو جائے گا۔ تو سیم اسی طرح سے ڈاکٹر کے بولنے سے مریض مرتا نہیں، محکمہ موسمیات کے کہنے سے بارش آتی نہیں، بارش آنے والی ہے، محکمہ موسمیات نے پہلے بولا، ڈاکٹر کے کہنے سے مریض مرا نہیں، وہ تو مرنے والا تھا، ڈاکٹر نے پہلے بولا، نہیں بھی بولتا تب بھی وہ مرتا۔ ایسے ہی انسان خود کرتا ہے، اللہ کے کہنے سے انسان نہیں کرتا۔ یہ کنفیوژن ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو پریشانی یہ رہتی ہے اللہ نے لکھا ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے لکھا ہمارا کیا قصور ہے۔ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کہاں معلوم ہوتا ہے اللہ نے کیا لکھا ہے؟ اس وقت آپ اپنا پلان بناتے ہیں، آپ اپنا ارادہ کرتے ہیں، اور پلان بنانے کے بعد پھر قدم اٹھاتے ہیں، اور کامیاب ہو جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور ناکام ہو جاتا ہے تو افسوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کہاں معلوم ہے اللہ نے کیا لکھا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، پیچھے سے کوئی زور لگا رہا کرو کیونکہ ہمارا آرڈر ہے تمہیں کرنے کے لیے۔ انسان بے بس مخلوق تھوڑا ہے، انسان کو پتھر نہیں ہے، یہ تو جناب جانور کو بھی پتا ہے۔ ہم اگر کتے کو پتھر ماریں گے، وہ کتا جانتا ہے پتھر کی غلطی نہیں اس آدمی کی غلطی ہے، وہ کتا جو ہے وہ پتھر کو کاٹنے کے لیے نہیں دوڑے گا، انسان کے پیچھے دوڑے گا، وہ بھی جانتا ہے کہ تو انسان بے بس نہیں ہے، انسان خود۔ تو انسان کے اندر جو نفس ہے، یہ نفس انسان کو برائی، یہ نفس کس طرح سے کنٹرول میں آئے؟ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نمبر 1، ایمان والا ہر وقت سوچے میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے وہ۔ کیسے؟ جیسے سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے کہ جناب جہاں کیمرہ لگا ہوا اور آپ کو پتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اور ریکارڈنگ ٹھیک ہو رہی ہے اور کیمرہ بالکل فٹ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ایک نہیں کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اور آدمی وہاں احتیاط کرے گا۔ بس سیم اسی طرح سے ایمان والے کو جب یقین ہے کہ میں اللہ سے چھپ نہیں رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت کے، میں اندھیرے میں بیٹھوں گا تب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں چھپ کر کروں گا تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر برا خیال آ گیا تب بھی وہ مجھے جانتا ہے۔ غرض ہے کہ میں اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، یہ ایمان کی وہ والی کیفیت ہے جو کیفیت انسان کو کنٹرول میں کرے گی۔ بس یہ کیفیت جب انسان کو آتے پھر آدمی غلط کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جانا چاہیے؟ پوری اسلامی تاریخ اور ہر مسلمان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب میرے اندر کیفیت تھی تو میں نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا۔ جناب والا رات کے اندھیرے میں جس وقت ہم نے موبائل کھولا اور اس میں ننگی پکچر آ گئی، میں نے کہا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی آنکھ کا غلط ہوں، میں نے فوراً دبا دیا۔ اور دوسرا مرحلہ ایک دن آیا کہ میں دیکھتا رہا، رات بھر دیکھتا رہا، یہ بھی میں ہی تھا، یہ بھی میں ہی تھا۔ جس دن وہ کیفیت مضبوط تھی اس دن اپنے آپ کو کنٹرول کیا، جس دن کیفیت مضبوط۔ جناب والا دکاندار دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو موقع ہے وہ ملاوٹ کرے، ملاوٹ کر کے ڈپلیکیٹ چیز اوریجنل کی چیز کے ساتھ ملا کر پھر اوریجنل کے نام پر بیچے گا۔ یہ اوریجنل چیز ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، اس کا ایک ریٹ ہے، یہ دوسرا ریٹ ہے۔ یہ ڈپلیکیٹ چیز اوریجنل کے ساتھ ملا کر اسی ریٹ پر بیچے گا۔
یا سمپل دکھائے گا اوریجنل کا اور دے گا بعد میں ڈپلیکیٹ. جیسے اسی شہر میں ہوا کہ سمپل اس نے دکھایا اوریجنل کا اور بعد میں بیچا ڈپلیکیٹ. سنار نے, کسی سنار نے جب سمپل دکھایا تو تھا اوریجنل, ٹھیک, اور بعد میں جب مال سپلائی کیا وہ تھا ڈپلیکیٹ. یا جیسے سمپل تو آپ نے دکھایا اوریجنل, شال کا بہترین سمپل دکھایا عمدہ والا, اور کون سا والا, پشمینے کا شال, اور بعد میں جب بھیجا ہے وہ کچھ اور تھا, کیونکہ وہ پیک کر کے جب روانہ ہو گیا وہاں کچھ اور تھا. تو غرض یہ کہ یہ کروا رہا ہے کون؟ یہ کروا رہا ہے انسان کا نام. تو اگر انسان سمجھتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں, انسان کو پتہ چلے یا نہ کرے نہ چلے, یہ دیکھے گا, اس کو پتہ چلے گا تو کیا کرے گا, شور مچائے گا یا کچھ بھی نہیں کہے گا, لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو اللہ کا تصور ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تو تم چھپ نہیں سکتے, وہ اللہ تمہیں ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ العیون, تم آنکھ کا کہیں چپکے سے کرو وہ بھی میں جانتا ہوں, وما تخفی الصدور, جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, میں نے انسان کو پیدا کیا, میں جانتا ہوں اس کے دل کے اندر کیا خیرات ابھر رہے ہیں, میں وہ بھی جانتا ہوں. تم اسے چھپ نہیں سکتے. تم جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوگی اس کے بعد انسان غلطی نہیں. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جو مختلف اعمال عطا کیے ہیں, ان اعمال میں سے ایک عمل ہے قرآن کی جتنی زیادہ تلاوت کریں گے تو اندر ایک کیفیت پیدا, اس کا نام ہے تقویٰ. اسی طرح سے سنتوں پر جتنا عمل کریں گے اس کا ان کا تقویٰ, اور انہیں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزہ بھی. تو روزے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے, لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو. تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہم اچھے بنیں. ہم چاہتے ہیں اچھے بنیں لیکن بن نہیں پاتے. اس اچھا بننے کے لیے اللہ کا تعلق قائم ہو جائے, یا اللہ کا تعلق قائم ہونے کے لیے ایک تو ہے روزہ. جب ہم رمضان گزاریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, آنکھوں کا کنٹرول کریں گے, روزہ شوق سے رکھیں گے, پھر دعائیں بھی مانگیں گے, انسان کی زندگی میں لازماً تبدیلی آتی ہے, کیونکہ اللہ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ. جیسے ہم ڈاکٹر کے کہنے پر یقین کرتے ہیں اس دوائی میں یہ فائدہ ہوگا, اس ایکسرسائز میں یہ فائدہ ہوگا, اس سے زیادہ یقین اس بات کا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس میں فائدہ ہوگا. تو ایک مسئلہ ہمارا یہ, ہم اچھے انسان بنیں. اس اچھا انسان بننے کے لیے تقویٰ, اور تقویٰ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کافی سال پہلے ایک کالج میں میڈیکل کالج کے لڑکوں کی چھوٹی سی میٹنگ تھی, اسے میں ہم کو تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی. وہیں ایک اسی میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ, اس نے کہا جی میں پچھلے 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں میں مسلمان بنوں گا. تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا جی دیکھیے, اچھا انسان بننے کے لیے برے کاموں سے بچنا ضروری ہے, اور برے کاموں سے انسان بچ نہیں سکتا جب تک کسی کا ڈر نہ ہو, اور ڈر جو ہے وہ اوپر والے کا آنا چاہیے. انسان کا ڈر کچھ نہیں کرے گا. انسان کا ڈر کیا کرے گا؟ جس کا مجھے ڈر ہوگا اس کو میں پیسے دے دوں گا, وہ خاموش ہو جائے گا. تو ڈر جو ہے وہ اوپر والے کا, وہ اوپر والے کا ڈر کہاں سے مجھے آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں وہ صرف اسلام میں مجھے ملے گا اور کہیں نہیں, کیونکہ اس وقت جس مذہب کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں وہاں خدا کا تصور ہے ہی نہیں, ویسا نہیں ہے. خیر اسے کہا اور سوچو, بہرحال آخر مسئلہ طے کر لیا کہ نہیں مجھے مسلمان. کلمہ پڑھا اس نے, رات کے 11 بجے یہ بات چیت ہو رہی تھی, 2-3 بجے تک اس کو سوچنے کو کہا گیا. 2-3 بجے پھر اس نے کہا نہیں میں تو طے کر چکا ہوں. تو بہرحال اس نے جب کلمہ پڑھ کر کے وہاں جتنے مسلمان تھے ان تمام کو کہنے لگا وہ کھڑے ہو کر, میں دکھاؤں گا مسلمان کیسا ہوتا ہے, تم جیسا تھوڑے بنوں گا, میں بتاؤں گا مسلمان کیا, تم میں جیسا نہیں بنوں گا. یہ سیم اسی طرح سے جس طرح سے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی, میرے پاس موجود بھی ہے, کہ آسٹریلیا میں کسی خاتون نے اسلام قبول کیا. اب میڈیا کے لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں آپ مسلمان کیوں ہو گئے, آپ کو کیا پریشر تھا, آپ کو کیا لالچ دیا گیا؟ اس نے کہا نہ کوئی پریشر نہ کوئی لالچ, میں نے تو خود سمجھا اور دین سچا. انہوں نے کہا اچھا فردر آپ کا پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا افسوسناک پروگرام ہے. تو پوچھا گیا کیا افسوسناک؟ انہوں نے کہا افسوسناک پروگرام یہ ہے یہاں جو مسلمان بگڑے ہوئے ہیں ان مسلمانوں کو پہلے ٹھیک مسلمان بنانا. اور وہ مسلمان کہاں کے تھے؟ وہ مختلف عرب ملکوں کے لوگ بزنس کے لیے وہاں گئے ہوئے, وہاں جا کر سیٹل ہو گئے, اب ان کی حالت ہی بگڑ چکی تھی. تو انہیں کو کہہ رہی وہ کہ میرا افسوسناک پروگرام یہ ہے کہ مسلمانوں جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو پہلے سے ہی مسلمان بنانا ہے. یہ ایسے ہی جیسے اسی کشمیر میں کافی عرصہ پہلے ایک خاتون جو مسلمان بنی تھی اور کشمیر کے لڑکے کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا, اور لڑکا جو ہے وہ بری حالت میں تھا, اچھے حالت میں نہیں تھا. تو اس خاتون نے جس نے اسلام قبول کیا تھا, اس خاتون نے, اور انگریز عورت تھی وہ,
اس خاتون نے وہاں گاؤں کے چند تبلیغ والے نوجوان لڑکوں سے کہا میرے شوہر کو کہو یہ ٹھیک مسلمان بن جائے. تو غرض یہ کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہم صحیح مسلمان بنیں. یہ صحیح مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر آئے. یہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے جو مختلف ذرائع ان میں سے ایک رمضان ہے, اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اور صحیح مسلمان بننے کے لیے رمضان, اور رمضان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک طرف سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور دوسری طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں, یہ مسائل کسی کا تعلیم کا مسئلہ ہے, کسی کا نکاح کا مسئلہ ہے, کسی کا مکان کا مسئلہ ہے, کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے, کسی کو کچھ رکاوٹیں ہیں. مسائل سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے. ہر آدمی کی مشکلات کی کہانیاں ہیں, اور وہ مشکلات ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے. مان لیجئے کسی طالب علم کا پہلا کیس ہے کہ اس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے, یا کیسے کا پہلا کیس یہ ہے کہ جناب اس کو جاب ہی نہیں مل رہی. اب اتفاق سے بڑی محنت کرنے کے بعد, دعاؤں کے بعد, کوشش کے بعد جاب مل گئی. جاب ملنے کے بعد اب اس کا کچھ عرصے کے بعد اس کا ٹرانسفر ہونا چاہیے. اب جو ہے وہ دور ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے, اب جو ہے وہ زیادہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, اب پروموشن ہونی چاہیے. غرض یہ وہاں سے مسئلہ نہیں, اب دوسرے مسئلے. تو مسائل ہی مسائل ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان جو طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے, ان تدبیروں میں سے سب سے آخری اور سب سے پاورفل تدبیر جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا. تو رمضان میں وہ بھی تو ایک ہے ہم صحیح ایمان والے بنیں, اور دوسرے اللہ سے اپنے مسائل حل کریں. رمضان دونوں کا علاج ہے. چنانچہ بے شمار مسائل وہ ہیں جو رمضان میں دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے حل فرما دیے. وجہ اس کی یہ ہے, رمضان کی حالت میں انسان پاک ہوتا ہے, روزے کی حالت میں ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, نیک ہوتا ہے, دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اور بے بسی کا عالم ہوتا ہے, سمجھتا ہے یا اللہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوسری طرف سے یہ دیکھتا ہے اللہ نے مجھے نعمتیں کیا کیا عطا کی ہیں. تو ایک طرف سے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا کیا کیا ہے. اب جب اس کی لسٹ سامنے آتی ہے تو اس کی لسٹ کہیں آتی نہیں ہے. اور یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا ہے, اس کو سوچنا چاہیے. اور وہ سوچنے کا اصول یہ ہے کیا کہ جو ہمارے پاس ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا, جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یعنی آنکھ ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا, زبان ہے جسے ہم بول رہے ہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا, ہم صحت مند ہیں, صحت مند نہ ہوتے, مکمل نہ ہوتے تو کیا ہوتا. ٹھیک, ہمارے معاشرے میں کتنے انسان وہ ہیں جو پولیو والے ہیں, ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. اور ایمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا, گھر ہے گھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا, ماں باپ ہے نہ ہوتے تو کیا ہوتا, نکاح ہوا نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اولاد. غرض یہ کہ ایک ایک نعمت, چھوٹی سی چھوٹی نعمت. جناب ناخن ہے اگر نہ ہوتا تو ہم کو کھجلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا, رات کو نیند آ رہی ہے نہ آتی تو پھر کیا ہوتا. ایک ایک چھوٹی اور بڑی نعمت کو یاد کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی. یعنی بندہ اللہ کی نعمت کو زبان سے بولے, ایکنالج کرے, میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہ چیز عطا کی, تو شکر پڑا تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں میرے بندے نے میرا. بلکہ بندہ شکر کرتا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں, تو نے میرا شکر ادا کیا, میں تیرا شکریہ کرتا ہوں تو نے میرے شکر کو کر لیا. ان ربکم شاکر علیم, شاکر علیم قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ شاکر ہے, یعنی تمہارا شکریہ ادا کرے گا جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے. مہربانی جناب آپ نے مان لیا, آپ نے مان لیا کہ میں نے آپ کو دیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ وہ خاتون بہت نیک خاتون ہے جو شوہر کے دی ہوئی چیزوں کو, اور دوسری خاتون ہے نہ کیا ان سے. تو انسان چاہتا یہ ہے کہ جو میرے ساتھ احسان کرے میں اس احسان کے بدلے میں شکریہ ادا کروں. اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ, اس لیے ہر جگہ الحمد, کھانا کھاؤ تو الحمد, سو گے تو الحمد, پیشاب کیا تو الحمد, ہر جگہ الحمد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری حمد کرے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے اپنے بندے کو نعمت اس کو استعمال کرے. ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمت علی عبدی. اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے. اللہ کی نعمتیں بے شمار, تو یہاں سے شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے, اور ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں بے شمار, تو یہاں سے معافی بھی بے شمار ہونی چاہیے. جب یہ چار بے شمار جمع ہو جاتے ہیں, اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں کوئی شک نہیں, یہاں سے ہمارا شکر بے شمار ہو تو بہت اچھا, ہمارے گناہ بے شمار ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں, پھر ہماری معافی بھی بے شمار ہو تو کوئی شک نہیں. اور رمضان کا زمانہ ہے, اس رمضان کے زمانے میں تو اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو اچھا بننے کی اللہ سے دعا, اور یہاں سے ارادہ, اور اپنے تمام مسائل اللہ کے بارگاہ میں پیش کر کے مسائل کو حل کرنے کی دعا. یہی خلاصہ اس وقت کی اس گفتگو کا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو وہ عطا کرے
جو اللہ چاہتے ہیں ہمیں ملے، مگر ہماری نا